محترم و مکرم سامعین گرامی، آج 14 اگست کا دن ہے۔ اس دن کو ہمارا وطن عزیز پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اس دن کو اللہ پاک نے ہمیں ایک الگ اسلامی ریاست، اپنا ایک علیحدہ اسلامی ملک عطا کیا۔ اس حوالے سے یہ دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ 14 اگست کا دن ہمارے لیے بہت سارے پیغامات لے کر آتا ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں پیش کی وہ قربانیاں یاد دلاتا ہے، اور یہ ملک پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، 14 اگست کا دن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ کر پاکستان کا ہمیں مطلب یاد دلاتا ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں، آج اس جمعۃ المبارک کے دن میں، ایک تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا، پاکستان کے بنانے کا مقصد کیا تھا، اور اللہ پاک نے ہمیں اس آزاد ملک کے اندر جو آزادی والی نعمت دی ہے، جس کا ہم جشن مناتے ہیں، جشن آزادی پاکستان۔ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس آزادی کے ہم سے تقاضے کیا ہے، اور اسی طرح اپنے ملک پاکستان سے مخلص ہو کر محبت کرنی چاہیے، اور پاکستان کی قدر کرنی چاہیے، اور آخر کے اندر کہ اس 14 اگست کے دن کو کچھ جاہلانہ رسمیں، کچھ جاہلانہ طریقے جشن منانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ چند عنوان ہیں انشاءاللہ آج کے اس جمعہ میں، جن پر اللہ کی توفیق سے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیز دوستو، ہمارا ملک پاکستان کیوں بنایا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ میں تفصیل میں جائے بغیر مختصر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان بنانے کی وجہ کیا بنی۔ ہمارے بر صغیر کے مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے اندر، جب پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، ہمارے پاکستانی لوگ ہندوستان میں آباد تھے، جب بر صغیر والوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کی ہر معاملے کے اندر حق تلفی کی جا رہی ہے، تجارت اور معیشت کے اندر، تعلیم اور تدریس کے اندر، انسانی حقوق میں ہر اعتبار سے مسلمانوں کو بالکل ادنا اور گھٹیا سمجھا جانے لگا، اور مسلمانوں کے حقوق غصب کیے جا رہے تھے، جبکہ ہندوستان کے اندر سکھوں اور ہندو کا راج ہو رہا تھا۔ ہندو کو اور سکھوں کو فوقیت اور اعلیٰ سمجھا جانے لگا، اور مسلمانوں نے دیکھا کہ اب تو ہمیں صحیح طور پر اسلامی عبادات بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسلامی رسم و رواج پر پابندی لگا دی گئی، اور مسلمان وہ تو اپنی عبادات کے بغیر، رب کو منائے بغیر اس کا ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا۔ تو مسلمانوں نے اس وقت
آپس میں مشاورتیں کی، آپس کے اندر میٹنگیں کی، اور پورے ملک کے اندر، پورے ہندوستان کے اندر، ہر گلی میں، ہر کوچے کے اندر جا کر مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ اب ہمارا ہندوستان میں گزارا نہیں ہے، ہمیں تو خالق کی عبادت بھی نہیں کی جاتی، لوگ مجبور کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک علیحدہ ملک بنانے کے لیے میدان میں اتریں۔ تو مسلمانوں کی ان قراردادوں کی وجہ سے، ان میٹنگوں کے نتیجے میں، اور اس کے لیے مسلمانوں کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی۔ لکھا ہے کہ ہمارا ملک پاکستان ایسے نہیں بنا، اس کے لیے 20 لاکھ ہمارے آباء و اجداد قربان ہو گئے۔ تو 20 لاکھ مسلمانوں کی قربانی کے بعد یہ پاکستان، یہ ہمارا ملک ہمارے سے وجود میں آیا، اور ہمارے آباء و اجداد نے بانی پاکستان قائد اعظم کے ساتھ مل کر انتھک محنتیں کر کے اور اپنی زندگی کا اکثر حصہ جیلوں میں گزار کر اس پاکستان کے لیے دن رات محنت کی، اور پاکستان کا انہوں نے اس وقت مقصد کیا رکھا تھا کہ پاکستان ہم بنا کیوں رہی ہے۔ تو قائد اعظم جو بانی پاکستان ہیں، ان کے نظریات کو پڑھیے، اور انہوں نے جو ایک نظریہ پیش کیا تھا، اور ان کا یہ نظریہ اپنا نہیں تھا، علماء کی صحبت کی وجہ سے پاکستان کے بانی قائد اعظم کے ساتھ صبح و شام جو علماء کی میٹنگیں ہوتی تھی، اس کا نتیجہ تھا کہ قائد اعظم بانی پاکستان نے جب سب سے پہلے پاکستان کی قرارداد پیش کی، سب سے پہلے پاکستان کا مطالبہ کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگایا کہ ہم پاکستان کیوں بنا رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قرارداد پیش کرتے ہی قائد اعظم نے یہ ساتھ نعرہ بھی لگایا تھا کہ ہم پاکستان کا مطالبہ اور اس کی قرارداد اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر ہم لا الہ الا اللہ کا نظام لانا چاہتے ہیں۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ تو قائد اعظم نے یہ قرارداد پیش کر کے بتا دیا کہ اس ملک کے اندر پاکستان بنا کر ہم رب کے نظام کو نافذ کریں گے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والے پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے۔ اور قائد اعظم نے شیلانگ کے اندر جو خطاب کیا تھا، کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، قائد اعظم نے گفتگو کرتے ہوئے شیلانگ میں کہا تھا کہ اے نوجوانوں سن لو، اسلام ایک معیاری اور مضبوط دین ہے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لہذا میں اپنے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ ہر پاکستان کے ہاتھ میں قرآن مجید ہونا چاہیے، ہر مسلمان علیحدہ اپنا قرآن رکھے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود کر سکے۔ اور اسی طرح بمبئی کے اندر جو قائد اعظم نے خطاب کیا تھا، اس کے اندر بھی قائد اعظم نے علماء کی موجودگی میں یہی کہا تھا کہ دیکھو، اگر کائنات میں کوئی اچھی چیز ہے، اگر دنیا کے اندر کوئی خوبصورت چیز آپ کو نظر آتی ہے تو وہ اسلام ہے، اور اگر کوئی بھی چیز خوبصورت نہیں تو وہ اسلام بھی نہیں ہے۔ تو قائد اعظم کی یہ مختلف مقامات پر جو تقریریں تھیں، مختلف مقامات پر جو قائد اعظم نے ان دنوں میں گفتگو کی، اس کے اندر بھی یہ واضح نظر آتا ہے کہ قائد اعظم کا مقصد بھی اسلام تھا اور اسلام کا نظام تھا۔ اور کراچی کے اندر علماء کی سرپرستی میں، علماء کی موجودگی میں جو قائد اعظم نے خطاب کیا، وہ بھی آج تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔
قائد اعظم نے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا ایسا رشتہ ہے جس رشتے کے اندر منسلک ہو کر، جس رشتے کے اندر جڑ کر ہم سب ایک جسم کی مانند بن سکتے ہیں، ہم جسد واحد بن سکتے ہیں، بتاؤ وہ رشتہ کون سا ہے؟ اور یہ بھی سوال کیا بتاؤ وہ کون سی چٹان ہے جس چٹان کے اوپر ہماری اس ملت کی دیوار قائم ہو سکتی ہے، ہماری اس پاکستان کی قوم کی دیوار کھڑی ہو سکتی ہے، بتاؤ وہ چٹان کیا ہے؟ اور اسی طرح یہ بھی سوال کیا کہ میں اس پورے مجمع سے پوچھتا ہوں وہ کون سا ایسا لنگر ہے، وہ کون سا ایسا ساحل ہے جس کے اوپر ہماری کشتی محفوظ رہ سکتی ہے؟ تو پھر قائد اعظم نے خود ہی ان 3 سوالوں کا جواب دیا اور کہا سنو، وہ رشتہ جس میں جڑ کر ہم ایک جسم بن سکتے ہیں وہ اللہ کا بھیجا ہوا قرآن ہے، اور وہ چٹان جس کے اوپر ہماری ملت کی دیوار قائم ہو سکتی ہے وہ بھی قرآن کا دستور ہے، اور وہ لنگر جہاں ہماری کشتی محفوظ ہو سکتی ہے، ہم آرام سے زندگی گزار سکتے ہیں، وہ بھی رب کا قرآن ہے۔ تو قائد اعظم کہ ان خطابات کو دیکھ کر اور علماء نے اپنی کتابوں میں جو پاکستان کے نظریات پیش کیے، اس سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بنانے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ اس کلمہ کی دھرتی کے اندر کلمہ کا نظام نافذ کیا جائے گا، اللہ کے دین کا نفاذ ہم کریں گے۔ اور یاد رکھیے ہمارے علماء نے، ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دی، اور صرف اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ ہمیں ایک ایسا اسلامی علیحدہ ملک چاہیے، ایسی علیحدہ اسلامی ریاست کی ضرورت ہے جس کے اندر ہم کھل کر اسلامی عبادات کر سکیں اور اپنے نظریات اور عقائد کے مطابق اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی رسالت کو برملا واضح کر کے اپنی عبادات کر سکیں۔ تو ان قربانیوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ ہمیں علیحدہ اسلامی ریاست ملے جس کے اندر ہم کھل کر عبادات کریں۔ اور یاد رکھیے ان قربانیوں کے نتیجے میں جو اللہ نے ہمیں یہ آزاد اسلامی ریاست دی، جس کا آج 14 اگست کو ہم جشن مناتے ہیں، یہ آزادی بھی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اس آزادی کے اوپر خوشی منانا اور اس آزادی کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ بھی انبیاء کا شیوہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے نجات ملی تھی، موسیٰ اور اس کی قوم فرعون کے شکنجے میں تھے، کھل کر عبادات بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے شکنجے سے نجات دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کا جشن منانے کے لیے، اس آزادی کا اظہار کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما قدم المدینہ وجدہم یصومون یوما، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ ایک دن روزہ رکھتے ہیں، اور وہ دن کون سا دن تھا؟ ابھی آنے والا ہے عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہودی آج 10 دن محرم کو، عاشورہ کے دن کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ یہودی روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ آج 10 محرم کو، عاشورہ کے دن کو یہودیوں کو فرعون سے نجات ملی تھی، علیحدہ ملک ملا تھا، علیحدہ ریاست ملی تھی،
اس کا شکر بجا لانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھا، رب کا شکر ادا کیا۔ آج یہودی بھی موسیٰ علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے لیے، آزادی کا جشن منانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انا اولا بموسیٰ، اگر موسیٰ علیہ السلام نے آزادی منانے کے لیے روزہ رکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے میں زیادہ قریب ہوں، جتنا میرا رشتہ زیادہ قریب ہے، یہودی اتنے قریب نہیں ہے۔ فصامہ امر بصیامہ، تو آپ علیہ السلام نے بھی اس خوشی کے اندر کہ ہمارے ایک نبی کو، اللہ کے ایک پیغمبر کو اللہ نے آزادی دی تھی، تو رسول اللہ نے بھی اس آزادی کو منانے کے لیے ایک روزہ رکھا، وامر بصیامہ، اور صحابہ کو حکم کیا کہ آج تم بھی آزادی کی خوشی میں ایک روزہ رکھو۔ تو عزیز دوستو، یہ آج آزادی ہمیں مل گئی، عظیم نعمت ہے۔ اس آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ اس آزادی کا ہم سے مطالبہ کیا ہے؟ تو اس کا سب سے بڑا اور اہم تقاضا یہ ہے کہ اس آزادی پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کے اندر جھک جائیے، شکرانے پڑھیے کہ اللہ تو نے بھی ہمیں ایک علیحدہ اسلامی ملک دیا ہے۔ اور جس کا ثبوت میں نے آپ کو حدیث سے بتایا کہ آزادی کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا انبیاء کا شیوہ ہے، اور آپ علیہ السلام نے بھی ہمیں روزہ رکھ کر بتا دیا کہ اگر تمہیں آزادی مل جائے تو تم بھی اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس آزادی کا دوسرا اور اہم تقاضا ہم سے کیا ہے؟ یہ آج 14 اگست کا دن ہر سال بعد جب آتا ہے تو ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ عملی طور پر 14 اگست ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اور یہ آزادی ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو یاد کرو۔ وہ دیکھو 20 لاکھ مسلمان اپنی جانوں پر کھیل گئے، تمہاری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں لوٹی گئیں، ماؤں کے سامنے ان کے لخت جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ ان قربانیوں کو یاد کرو، اپنے آباء و اجداد کے مقصد نظریے کو یاد کرو۔ آخر کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنی جانیں پیش کر دی، اپنی ان کی عزتیں لوٹ گئیں، اولاد قربان کر گئے، لاکھوں اور کروڑوں لوگ زخمی ہوئے، گھر سے بے گھر ہو گئے۔ 14 اگست کا دن ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنے شہداء کی قربانیوں کو یاد کرو، اور 14 اگست اور قیام پاکستان کے نظریے کو دیکھو اور اس کے مقصد کو دیکھو کہ تمہیں پاکستان کس لیے ملا تھا۔ عزیز دوستو، ہمارے آباء و اجداد نے جب پاکستان کے لیے یہ محنتیں کی اور قربانیاں دیں، اور اس وقت ان کے سامنے صرف ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم سب مل کر ایک علیحدہ ملک حاصل کر لیں گے، علیحدہ اسلامی مملکت، علیحدہ ریاست ہمیں ملے گی، کلمہ کا نظام ہوگا اور اس میں رسول اللہ کے دین کو ہم نافذ کریں گے، قرآن کا دستور ہوگا اور قرآن کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ہماری اس تحریک پاکستان کا المیہ ہے اور ہمارے آباء و اجداد کی قربانیاں ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑتی ہیں کہ آج 73 سال گزر گئے، تمہیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں بھول گئیں، ہمارے آباء و اجداد کے خواب ابھی تک ادھورے ہیں، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کا مقصد تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کریں گے، لیکن آج بھی ان کا خواب ادھورا ہے۔ 73 سال گزر گئے، اس ملک کی جس چیز پر بنیاد تھی وہ نظام آج بھی اس میں نافذ نہ ہو سکا۔ یقین جانیے، یہ مقصد اور یہ مطالبہ، یہ نظریہ کوئی عام نظریہ نہیں تھا۔ ہمارے اکابر علماء سمجھتے تھے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ کے دین پر عمل کرنا، رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کو نافذ کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا اول مقصد ہے۔ اور اس مقصد کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دیں، وہ قربانیاں اور وہ داستانیں بھی اتنی غمناک ہیں، اور اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو اندوہناک واقعات پیش آئے،
ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کی جس طرح عزتیں لوٹی گئیں، خدا کی قسم اگر ان کو کتابوں میں پڑھا جائے یا ممبر اور سٹیج پر کسی عالم سے، کسی خطیب سے ان قربانیوں کو سنا اور پڑھا جائے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر اڑیسہ شہر سے 1,00,000 مسلمانوں کا قافلہ پاکستان کو روانہ ہوتا ہے، اور راستے کے اندر ہندوستان کی ہندو فوج نے اور سکھوں کی فوج نے اس طرح مظالم ڈھائے، ہمارے مسلمان بھائیوں اور ہماری خواتین کو اس طرح انہوں نے قتل عام کر دیا کہ جب وہ 1,00,000 کا قافلہ لاہور کے اندر پہنچتا ہے تو 96,000 مسلمان پاکستانی قتل ہو چکا تھا، 4,000 لوگ پاکستان میں صحیح سالم پہنچے۔ تو یہ 96,000 مسلمان کس لیے ذبح ہوئے؟ ان کی قربانیاں کس لیے تھیں؟ کلمہ کے نظام کے لیے تھیں، اس لیے تھیں کہ تمہیں علیحدہ ملک مل جائے اور تم اس میں علیحدہ آزاد ہو کر عبادت کر سکو۔ وہ دیکھو دلی سے ایک اسپیشل ٹرین چلتی ہے اور اس ٹرین کے اوپر مسلمان مرد اور خواتین سوار ہیں، اور اس ٹرین کے اندر رش اتنا ہے، اس کے اندر بھی پاکستانی، ٹرین کی چھت کے اوپر بھی لوگ بیٹھے ہیں، جس کی تصویریں آج اخبارات میں، میڈیا پر پرانی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ رہے تھے، اس ٹرین کے اندر قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وہ ٹرین دلی سے چل کر جب پاکستان میں پہنچتی ہے صرف 200 بندہ موجود تھا، باقی تمام مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے، اور مسلمان علماء کی لاشیں کئی عرصے تک درختوں پر لٹکی رہی۔ اور یہ جو 200 بچ کر آئے ان کا عالم کیا تھا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس پوری ٹرین سے جو 200 آدمی بچ کر آئے جب پاکستان میں پہنچے تو ان کا جسم خون سے لت پت تھا، خون سے کپڑے رنگین تھے، پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہے تھے اور اپنی عوام کو بتا رہے تھے ہم نے اپنوں کا خون پیا ہے۔ اتنا قتل عام تھا، اتنے پاکستانیوں کو قتل کیا جا رہا تھا کہ ہم لاشوں کے ملبے تلے دب گئے تھے، کئی دن ہم لاشوں کے ڈھیر کے نیچے پڑے رہے، پیاس کی وجہ سے ہم اپنوں کا خون پیتے رہے، خون پی پی کر ہم نے اپنا وقت گزارا اور زندگی بچائی۔ اور ایک عورت اپنا قصہ سناتی ہے، کہتی ہے میری آنکھوں کے سامنے میرے 7 نوجوان بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، چھری اور خنجر کے ساتھ میرے بچوں کے گلے کاٹ دیے گئے، اور پھر ہماری اس ماں کو مجبور کیا گیا کہ اپنے ان بیٹوں کا خون پیو۔ تو ہماری اماں بتاتی ہے وہ منظر کیا ہوگا، تم یاد تو کرو جب پاکستان کے لیے ہماری اس ماں نے کتنی عظیم قربانی دی، آنکھوں کے سامنے 7 نوجوان بچے ذبح ہوئے، پھر اسی ماں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کا خون پیو۔ ہماری اس اماں نے قربانی کس لیے دی؟ اس لیے کہ تمہیں آزاد ملک مل جائے۔ اور ہجرت کر کے جب مسلمان واپس آ رہے تھے تو دوران ہجرت بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں، ایسی داستانیں ہیں، جیسے کہتے ہیں تمہاری داستانوں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس وقت میڈیا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ان 20 لاکھ قربان ہونے والے مسلمانوں کی قربانیوں کی ویڈیو بنائی جاتی اور وہ مظالم ہمیں دکھائے جاتے۔ اس وقت قلم کار بھی نہیں تھے، ان کی داستانیں تو کتابوں میں بھی موجود نہیں ہیں۔ تو ہجرت کے دوران ایسے واقعات ہیں جن کو سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ مسلمانوں کا ایک قافلہ لکھتا ہے کہ جب ہم ہجرت کر کے راستے میں آ رہے تھے، ایک نہر کو ہم نے کراس کیا، نہر کو کراس کرنے کے بعد آگے جھاڑیاں آئیں، کچھ جھاڑیاں اور درخت تھے، ان جھاڑیوں کے اندر ہمیں ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی، ایک خاتون کی ہم نے آواز سنی، اس خاتون کے پاس ہم گئے، ہم نے دیکھا وہ ایک پاکستانی مسلمان خاتون تھی جس کے کپڑے خون سے لت پت تھے،
پانی پانی کر رہی تھی، مسلمانوں نے اپنی اس پاکستانی خاتون کو پانی پلایا، لیکن پانی سے بھی کام نہ چلا، وہ جام شہادت نوش کر گئی۔ ہماری اس پاکستانی ماں نے جاتے وقت یہ پیغام دیا کہ دیکھو میری آنکھوں کے سامنے میرے والد کو اور میرے 7 نوجوان بھائیوں کو قتل کر دیا گیا، میری آنکھوں کے سامنے میرے چچا کو اور میرے چچا کے نوجوان بیٹوں کو ذبح کر دیا گیا، ہم 4 بہنیں بچ گئی تھیں، ہم ہندوستانی فوج سے لڑتی رہی، بالآخر میری 3 بہنیں اپنی عزت بچانے کے لیے اس نہر کے اندر کود گئیں اور میں زخمی ہو کر ان جھاڑیوں میں پڑی ہوں۔ اور اس ہماری بہن نے پیغام دیا پاکستانی قوم کو کہہ دینا، اور جب چمن میں بہار آئے تو کہہ دینا پاکستان زندہ باد، پاکستان پرندہ باد، اور پاکستان کو میرا سلام کہہ دینا۔ تو عزیز دوستو ذرا تصور کیجئے وہ کیا عالم ہوگا، کیسی غمناک دستانے ہیں۔ 20 لاکھ لوگ جام شہادت نوش کر گئے، 1 کروڑ کے قریب مسلمان زخمی ہوئے اور گھر سے بے گھر ہوئے۔ تو ان لوگوں نے جب قربانیاں دیں، ان کے سامنے کیا مقصد تھا، کیا نظریہ تھا؟ کچھ حضرات بعد میں آئے ہیں، میں نے قائد اعظم کے وہ آپ کو 5 جلسے میں کیے جانے والے خطاب سنائے جو بانی پاکستان قائد اعظم نے علماء کی سرپرستی میں، علماء کی موجودگی میں کئی مقامات کے اوپر تقریریں کی، اور اس کے اندر واضح یہ پیغام ملتا ہے کہ قائد اعظم نے بتا دیا کہ ہمارا مقصد اس پاکستان کو بنانے میں اور کوئی نہیں ہے، صرف نظام مصطفیٰ کو لانا چاہتے ہیں۔ جنوری 1948 کے اندر آپ قائد اعظم کے اس خطاب کو پڑھیے، اسلامیہ کالج پشاور کے اندر قائد اعظم نے نوجوانوں کو اور پاکستانی عوام کو خطاب کر کے کہا تھا، اے نوجوانوں غور سے میری بات سن لو، یہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا، اس زمین اور اس مربع لینے کے لیے، جائیدادیں لینے کے لیے ہم نے پاکستان نہیں بنایا، بلکہ پاکستان کے لیے ہمارے آباؤ و اجداد نے اور ہم نے جو تھک محنتیں کی ہیں، اس کا مقصد ایک تھا کہ ہمیں ایک علیحدہ تجربہ گاہ حاصل ہو جائے جس کے اندر ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکیں۔ تو قائد اعظم کے ان فرامین کو پڑھیے، اپنے علماء کے اقوال کو پڑھیے اور بزرگوں کے مقصد کو سمجھیے کہ ان کا مقصد کیا تھا، صرف ایک ہی تھا، علیحدہ ریاست، کلمہ کا نظام ہوگا اور علیحدہ ہم اللہ کی کھل کر عبادت کر سکیں گے۔ عزیز دوستو آخر کے اندر میں 2 اہم باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس ملک کے لیے اس 14 اگست کو آزادی منائیے، جشن ضرور منائیے، بلکہ اپنے ملک کی آزادی پر جشن منانا اور اپنے ملک کے لیے اظہار محبت کرنا، اپنے ملک کے لیے مخلصانہ دعائیں کرنا انبیاء کا شیوہ ہے۔ اللہ اکبر، تو عزیز
دوستو آخر میں صرف 2 باتیں کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کیجئے اور اپنے اس وطن عزیز کے ساتھ مخلصانہ ہو کر محبت کریں اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کے اندر آئے اپنی بیوی کو اور بچوں کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو دعا کی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے اللہ میرے اس وطن عزیز اس مکہ کی ریاست کو امن والا بنا دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اظہار محبت تھا وطن کے ساتھ، اس کے لیے دعائیں کی۔ اور جب بیوی کو چھوڑ کر جا رہے تھے دعائیں کی وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، اے اللہ میرے اس ملک کے اندر وہ رغبت رکھ دے، لوگوں کے دلوں میں اس ملک کی محبت ڈال دے، لوگ اس کے ساتھ اچھی نظر سے پیش آئیں۔ اور پھر فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ اس میرے ملک میں رہنے والے تمام لوگوں کو نعمتوں سے مالا مال کر دے، ان کو رزق دے، ان کو غلہ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اپنے ملک کے لیے دعائیں ہمارے لیے یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ تم بھی اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو کر کوشش کرو، ملک کی ترقی کے لیے دعائیں کرو۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ نے بھی ہمیں پیغام دیا کہ تم جس ملک میں رہتے ہو، جس گاؤں اور جس شہر میں رہتے ہو اس کی قدر کرو، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ۔ بڑے بدبخت مردود ہیں وہ لوگ جو پاکستانی ریاست میں رہتے ہوئے اپنے شناختی کارڈ پر پاکستانی لکھوانے کے باوجود پاکستان کے خلاف بک بک کرتے ہیں اور کہتے ہیں پاکستان کیوں بنایا گیا تھا۔ ان کو شرم آنی چاہیے، یہ ملک اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہاں اس میں علیحدہ اسلامی ریاست ہوگی، تم اپنے ملک سے وفا کرو۔ اگر تم محمدی ہو تو رسول اللہ کے پیغام کو دیکھیے، آپ علیہ السلام جب سفر سے واپس آتے تھے حدیث میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ جب آپ مدینہ کے قریب آتے اور اپنے فناظر الی جدرات المدینہ، اور آپ کو مدینہ کی جب دیواریں نظر آتی تھیں اوضع راحلتہ، اپنی سواری کو بھگاتے تھے اور اس کو تیز کرتے تھے اپنے وطن کی محبت کے لیے۔ سواری کو بھگانا یہ رسول اللہ کا وطن کے ساتھ اظہار محبت تھا، یہ رسول کی سنت ہے۔ اپنے وطن کے ساتھ وفا کرو اور محبت کرو اور اس کا جشن مناؤ۔ لیکن ایک بات آخری، جشن مناؤ لیکن اس طرح مناؤ جیسا کہ آپ علیہ السلام نے، انبیاء نے ہمیں بتایا۔ آج 14 اگست کے دن کو ہمارے ملک کے اندر جشن آزادی کے عنوان پر کچھ جاہلانہ کام کیے جاتے ہیں، شریعت کے خلاف، قرآن کے خلاف۔ میرے دوستو انبیاء نے آزادی کے دن کو روزہ رکھا تھا، اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ تو مسجد میں آؤ، شکرانے پڑھو، الحمدللہ پڑھو۔ بے حیائی کو پھیلانا، فحاشی کو پھیلانا یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے۔ جشن آزادی 14 اگست کے دن کو عورتوں اور مردوں کا مل کر سیلفیاں بنانا اور پھر ویڈیو بنا کر ٹک ٹاک فیس بک میڈیا پہ ڈالنا اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط شریعت کے اندر بالکل حرام ہے۔ یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے۔ اس موقع کے اوپر میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، آپ اپنے دماغ میں بھی فیڈ کر دیجئے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوتان ملعونانی، آپ علیہ السلام نے فرمایا 2 آوازیں لعنتی ہیں، 2 آوازیں مردود ہیں۔ صوت مزمار عند، تو نعمت ملتے وقت گانے کی آواز، موسیقی کی آواز آپ نے فرمایا ملعون آواز ہے۔ اور اسی طرح فرمایا صوت رنت عند مصیبت، اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے اوپر نوحے کی آواز اور ماتم کی آواز، یہ دونوں ملعون آوازیں ہیں۔ یہ کوئی جشن آزادی نہیں ہے۔ تو اس دن کو سب سے بڑا جشن منانے کا طریقہ یہ ہے، اللہ کا شکر ادا کیجئے اور مسجدوں میں 2 رکعات نماز صلاۃ شکرانہ پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخر میں ایک یہ پیغام بھی ضرور دینا چاہوں گا، اس دن کو خوشی منائیں لیکن ان شہدائے پاکستان کو اپنے باپ ان کو اپنی دعاؤں میں مت بھولیے، ان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔